اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، لاہور سے نکل چکے ہیں خان صاحب اپنے قافلے کے ساتھ، اور شاہدرہ پہنچ چکے ہیں۔ وہاں سے آج دوسرا دن ہے۔ آج انہوں نے آگے نکلنا ہے آگے کے لیے، اور مشکلوں سے میرا خیال ہے 3-4 ہزار بندہ اکٹھا ہوا ہے۔ جب پیچھے جو اسپانسر ہیں انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کیا کیا، جنہوں نے تقریباً 37 ممالک ہیں جنہوں نے اس کو فنڈنگ کی ہوئی ہے، جو اسپانسر ہیں اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے، جنہوں نے فنڈز دیے ہوئے ہیں، انہوں نے فوری طور پہ مزید بندوبست کرنے کے لیے، مزید وہ کرنے کے لیے، لوگوں کو راغب کرنے کے لیے لاہور اور KPK سے 8,000 لڑکیاں بک کی ہیں۔ مزید پہلے جو تھیں ان کے علاوہ مزید 8,000 لڑکیاں بک کی ہیں۔ تو ابھی ہماری نوجوان نسل کو اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہدایت دے۔ تو خان صاحب کا اس دھرنے کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی کام ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنایا جائے۔ دیکھیں جی، یہ تو پورے ملک میں ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہوتا ہے، ہر ایک ملک میں ہوتا ہے، آرمی چیف لگایا جاتا ہے۔ کبھی کسی لیڈر نے ان کو متنازع نہیں بنایا۔ بھائی جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ اپنی ایک مخصوص پابندیوں کے اندر رہ کے کام کرے گا۔ ان کا کام پہلے بھی انہوں نے بدنام کیا جنرل فیض کو، اس کو اس حد تک بدنام کیا کہ وہ الیکشن ہی نہیں لڑ سکا، وہ اس دوڑ سے، آرمی چیف کی دوڑ سے ہی باہر ہو گیا، اس حد تک اس کو بدنام کیا۔ تو اب خدا کا واسطہ ہے، اب مزید اس ملک کے اوپر رحم کریں اور اس ملک کو چلنے دیں آگے۔ ابھی الحمدللہ ملک کرائسس سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہے۔ اچھا، خان صاحب کا یہ مقصد صرف آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا نہیں، بلکہ جو 90% ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جو عالمی ادارے یہاں پہ آ کے کام کر رہے ہیں، بحالی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان عالمی اداروں کو بھی یہاں سے واپس بھاگنے پہ مجبور کرنا ہے۔ کیونکہ جب دیکھیں ملک کے حالات ہی ٹھیک نہیں ہوں گے، ملک کے حالات ہی خراب ہو جائیں گے، تو کون اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے یہاں پہ کام کرے گا؟ وہ تو جو عالمی ایجنسیاں، عالمی کیا نام ہے تنظیمیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں، وہ تو یہ لوگ تو مسلمان تو نہیں ہیں جو کہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری جو رات قبر میں باہر نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ تو ڈرتے ہیں، وہ تو بھاگ جائیں گے سارے، اور پھر نقصان کس کا ہوگا؟ ان لوگوں کا ہوگا جو پہلے ہی بیچارے سیلاب کی وجہ سے مارے ہوئے ہیں، جن کے گھر بہہ گئے ہیں، گھر گر گئے ہیں، جانور پانی میں بہہ گئے ہیں، جن کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، جن کی زمینیں رڑ گئی ہیں، زمینیں بہہ گئی ہیں، ان کا نقصان ہوگا۔ تو خان صاحب کو اللہ ہدایت دے، یہ ملک کو تباہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت اگر ملک انتہائی کرائسس میں ہے تو صرف اور صرف خان صاحب کے 4 سالہ کارکردگی کی وجہ سے۔ خان صاحب کو جب یہ ملک ملا تھا اس وقت معیشت جو ہے نا بہتری کی طرف کافی بہتر تھی، اور ترقی کی شرح 5.8 تھی۔ جب خان صاحب نے حکومت 4 سال بعد کمپلیٹ کرنے کے بعد چھوڑی ہے، 4 سال بعد اس کو زبردستی اتارا گیا، تو اس وقت معیشت کا یہ حال ہو چکا تھا کہ وہ 0.2 پہ آ چکی تھی، اور بالکل ملک دیوالیہ ہونے کے قریب آ چکا تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب کافی حد تک چائنا بھی جا رہا ہے، ہمارا امریکہ سے بھی کافی امداد آئی ہے، باقی ممالک نے بھی، پوری دنیا سے امداد آئی ہے، باقی ممالک کی فلاحی تنظیمیں آئی ہیں پاکستان میں، وہ کام کر رہی ہیں، وہ اپنی نگرانی میں، انہوں نے دکھا جانا تھا پیسہ بھی، لیکن شہباز شریف نے
خود اپنی حکومت کے کسی بندے کو فنڈز نہیں دیے ہیں جو باہر سے آئے ہیں، انہوں نے ان عالمی ایجنسیوں کو، عالمی جو ادارے آئے ہیں، عالمی جو فلاحی تنظیمیں آئی ہیں ان کو دیے ہیں، ان کو خرچ کرنے کے لیے دیے ہیں، یا پھر آرمی کو دیے ہیں کہ پاک آرمی اپنی نگرانی میں یہ فنڈز لگائے، تاکہ کوئی کل کو خان صاحب یہ نہ کہہ سکیں کہ بھئی ہم نے کھا لی ہیں۔ انہوں نے خود جس آدمی کی جو خود چور ہوتا ہے نا، وہ اس کو سب چور ہی نظر آتے ہیں، یہ خود چور ہے نا تو اس کو سب چور ہی نظر آ رہے ہیں۔ سعودیہ سے ابھی تیل ملنا شروع ہو گیا ہے، اس کے علاوہ قطر سے ہمارے معاہدے ہو گئے ہیں، قطر نے بھی کافی حد تک بہتری کر دی ہے ملک میں، وہ CNG بھی LPG بھی دینا شروع ہو گیا ہے، اور کافی ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ۔ انہوں نے تو $2 پہ ٹھکرا کے تو بعد میں $36 پہ خریدی پھر، تو الحمدللہ ہماری حکومت نے کوشش کی تو $4 پہ معاہدہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہمیں $4 پہ ملے گی، اور باقی اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ، اللہ بہتر کرے گا اس ملک کا، اللہ ہی غیب سے مدد فرمائے۔ اور اس کے علاوہ چائنا سے بھی انشاءاللہ اچھی خبریں آ رہی ہیں، چائنا نے دوبارہ سی پیک میں دلچسپی لینا شروع کر دیا ہے۔ خان صاحب نے 4 سال خان صاحب نے وہ کیا تھا، میری پوتی موبائل لے کے آ گئی تھی، 4 سال خان صاحب نے کیا تھا کہ سی پیک پہ کام روکی رکھا تھا، جس کی وجہ سے چائنا مایوس ہو کے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تو ابھی الحمدللہ چائنا نے بھی دوبارہ سے دلچسپی لینا شروع کر دیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ کافی نظام بہتری کی طرف جا رہا ہے، ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، ڈالر آہستہ آہستہ کنٹرول میں آ رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور یہی خان صاحب اور عالمی طاقتوں کو کھٹک رہی ہے بات کہ بھئی کیوں ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے، سی پیک کیوں پھر سے شروع ہو رہا ہے۔ سی پیک بننے کی وجہ سے میں آپ پاکستانیوں کو ایک بات بتا دوں کہ جو میرے ویلاگ سنتے ہیں ان کی مہربانی ایک کام اور کر دیا کریں کہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں، اور میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، باقی تو جوان ہے، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، تو اس میں میری طرح کا یہ لمبی داڑھی والا ایک فراڈی پیر، وہ جو پیر بنا ہوا ہے نا، پیر پنجر شریف کا کنجر شریف کون سی جگہ کا ہے، وہ یقین جانیے کہ وہ غیب کے دعوے کرتا رہتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، غیب کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ یہ 2 نمبر پیر جو دعوے کرتا ہے نا کہ کل کو فلاں ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا، یہ سب فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ تو مجھے کیا ضرورت ہے 75 سال کی عمر میں جھوٹ بولنے کی، میں جو دیکھتا ہوں وہی کہتا ہوں، میں نے تو گزار دیا ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل اس ملک کے ساتھ ہے، ملک ہے تو ہم بھی ہیں، ہماری اولاد بھی ہے، ہمارے بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ ملک آباد رہے، ملک بچا رہے، تو انشاءاللہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا، کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے، اور ماہ رمضان میں بنا ہوا ہے، 27ویں رات کو بنا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے گا، اور آہستہ آہستہ دیکھیں ہم قرضوں سے بھی نکل رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کسی ملک کو یہ نہیں کہا کہ ہمیں بھیک دو یا ہمیں قرضہ دو، اس نے یہ کہا کہ ہماری معیشت بہتر ہونے میں مدد کرو، یہاں پہ آ کے فیکٹریاں کارخانے لگاؤ، انویسٹمنٹ لاؤ ملک میں، یہی طریقہ ہوتا ہے اصل میں۔ ان کا کیا کام تھا، ان کا بس ایک ہی، خان صاحب کا 4 سال میں ایک ہی رٹ انہوں نے لگائی ہوئی تھی، میں چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، اور اینڈ میں رزلٹ کیا نکلا، خود سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا، گھڑیاں چوری کی اس نے، برتن تک نہیں چھوڑے، توشہ خانہ تو پورے کا پورا ہی لوٹ کے لے گیا۔ حالانکہ میں عوام کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو ملک سے باہر سے تحفہ دیا جاتا ہے نا، دو گھڑیاں ہیں، اس میں 15-15 کروڑ کی ایک گھڑی ہے، 2 گھڑیاں ہیں، ایک سونے کی کلاشنکوف ہے اور ایک ہار ہے، اس کے علاوہ بہت سے تحائف ہیں جو کہ اس کو ملے ہیں۔ اس نے ایک بھی توشہ خانے میں جمع نہیں کروایا ہے، وہ سیدھا اپنے گھر لے کے جاتا رہا ہے، وہاں جا کے بیچ دیتا رہا ہے، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، اور حتیٰ کہ جاتے وقت وزیر اعظم ہاؤس کے چمچ تک، کٹلری تک، جو ڈنر سیٹ تھے، ٹی سیٹ تھے، وہ تک اٹھا کے لے گیا ہے۔
اور اس کو عوام نے یہ پاؤڈری ہے، یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اس کا آج میڈیکل کروا لیں، اگر پاؤڈری نہ ہو تو سارے عام بازار میں مجھے پھانسی دے دیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروائیں تو ایک پینل بنا لیں پورا، اس میں اس کے شوکت خانم اسپتال کے بھی وہ لگا لیں، وہ سارا کے سارا پورے چاروں صوبوں کے وہ لگا دے ڈاکٹر اس میں، پھر سب سے بڑا نگرانی کون کرے؟ سی ایم ایچ کا لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر ہے، وہ نگرانی کرے، اس کی نگرانی میں ایک بورڈ بنایا جائے جو اس کا میڈیکل کرے، اس میں اگر اس کے جسم سے منشیات نہ برآمد ہوں، یہ منشیات کا عادی نہ ہو، یہ پاؤڈر بھی پیتا ہے، چرس بھی پیتا ہے، کوکین بھی پیتا ہے، یہ بالکل اس کا ذہن معاف ہو چکا ہے، ملک تو ملک یہ پوری قوم کے لیے نحوست ہے، بددوایا ہوا شخص ہے، اور دین اسلام سے تو دور دور تک اس کا واسطہ نہیں ہے۔ میں پوری پی ٹی آئی کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے ساتھ آئیں، میں پنڈی کا ہی راولپنڈی کا رہنے والا ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، اس کے گھر چلتے ہیں، یہ اگر پہلا کلمہ سنا دینا تو میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں پہلا کلمہ، حالانکہ بہت آسان ہے، میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے، جس کو چاہیے وہ لے لو، اس کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے، یہ مسلمان بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ قادیانی ہے، قادیانیوں کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ اس کو نیست و نابود کرے۔ تو میں اپنے ویلاگ کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں، تو اس کے بعد پھر میں آگے آگے جیسے قافلہ بڑھتا جائے گا میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا جاؤں گا، لیکن پلیز اپنے بچوں کو، خدا کا واسطہ ہے، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو لائیں، اس کو لاشیں چاہیے، اس نے بہت تباہی پھیلانی ہے، اور میری بات لکھ لیں کہ اس نے بہت ہزاروں کے حساب سے مروانا ہے، لوگوں کو مروا کے، تو اس نے اس کے اوپر سیاست کرنی ہے، تو اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، جلسے میں جانے سے منع کریں، جلوس میں جانے سے منع کریں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اللہ حافظ۔